ٹک ٹاک پر پابندی ہٹانے کا اعلان کر کے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اپنی دوسری مدت کے دھماکے دار آغاز کے لیے انہوں نے 100 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز تیار کر لیے ہیں۔ کیا ہیں یہ ایگزیکٹو آرڈرز؟ کون ان سے متاثر ہوگا؟ کون فائدے میں رہے گا اور کون نقصان میں؟ کون سی جنگیں بند ہونے جا رہی ہیں؟ کس پر لگیں گے بھاری ٹیکس؟ کیا ہوگا ان کا جو امریکہ میں رہ کر جرم کرتے ہیں؟ کیا وہ اب امریکہ سے باہر پھینک دیے جائیں گے؟ کیا اب امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے امریکی شہری نہیں ہوں گے؟ ٹرمپ کا اگلا دور حکومت اتنا ہی دلچسپ ہونے والا ہے جتنا کہ T20 میچ یا ورلڈ کپ فٹ بال کا فائنل۔ Stay tuned for this podcast۔ VLC پوڈکاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ آج ان کے اقتدار کا پہلا دن ہے۔ یہ دن اس لیے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج اگلے 4 برسوں کا طرز حکومت بھی طے کر دیا جائے گا۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ صدر ٹرمپ کا دوسرا دور پہلے دور سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا، اس لحاظ سے کہ یہ بھی بغاوتوں سے بھرپور ہوگا۔ ایک غیر روایتی قسم کا دور حکومت ہوگا، ایک غیر روایتی قسم کا طرز حکمرانی ہوگا۔ اس بات کا اعلان ٹرمپ خود بھی کر چکے ہیں کہ وہ اپنے پہلے دور کی پالیسیوں کو دوبارہ نافذ کریں گے۔ واشنگٹن میں اتوار کو ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صدر جو بائیڈن کے تمام ایگزیکٹو آرڈرز منسوخ کرنے اور ٹک ٹاک پر پابندی ہٹانے کا اعلان کر کے اپنی روایت شکنی کی روایت کو برقرار رکھا اور یہ اعلان جاری کر دیا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ امریکیوں کو امریکہ کی بدنام اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے، اور اپنے اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے جو پلان تیار کیا ہے وہ خاصا دلچسپ، سنسنی خیز اور حیران کن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی حلف برداری کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے تو ان کے آفس ڈیسک پر 100 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز ان کے منتظر ہوں گے جو ان کی ٹیم نے ٹرمپ کی دوسری مدت کے دھماکے دار آغاز کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ ان ایگزیکٹو آرڈرز کا مقصد بنیادی طور پر ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے خود تصدیق کی ہے کہ وہ پہلے دن انتظامی حکم ناموں کے ریکارڈ نمبر پر دستخط کرنے والے ہیں، اور یہ منصوبہ وہ پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ اپنے ناظرین پر یہ واضح کرتا چلوں کہ ایگزیکٹو آرڈر ہوتا کیا ہے۔ دراصل ایگزیکٹو آرڈر ایک ایسا حکم نامہ ہوتا ہے جو امریکی صدر کی طرف سے یک طرفہ طور پر جاری کیا جاتا ہے، اور یہ قانون کی طاقت رکھتا ہے۔ قانون سازی کے برعکس ایگزیکٹو آرڈرز کو کانگریس یعنی پارلیمنٹ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انہیں عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ ایگزیکٹو آرڈرز بنیادی طور پر 5 موضوعات کے متعلق ہوں گے۔ ان میں جنوبی سرحد کو سیل کرنا، بڑے پیمانے پر غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری، خواتین کے کھیلوں میں ٹرانسجینڈرز کو ان کو شامل ہونے کی اجازت نہ دینا، ان پر پابندی عائد کرنا، توانائی کی توسیع پر پابندیوں کو ہٹانا اور حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانا شامل ہیں۔ شام، لیبیا، یمن اور سوڈان سمیت متعدد مسلمی اکثریت ممالک کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالنے کے پہلے دن مسلم ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر دوبارہ پابندی لگا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی ان ممالک پر پابندی لگا دی تھی، تاہم صدر جو بائیڈن نے اپنے دور میں اسے ختم کر دیا تھا۔ اس بار پابندی کی نئی فہرست میں غزہ کی پٹی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں پابندی کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مہاجرین کے داخلے کو معطل کرنے، دوبارہ آباد کاری کو روکنے اور دہشت گردوں کو امریکہ سے نکال باہر کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹرمپ کے آنے سے دنیا جنگوں کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی پر امید ہے۔
ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران بار بار کہا تھا کہ یوکرین اور غزہ میں جنگیں ان کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں شروع ہوئیں۔ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی غزہ کی جنگ بندی کا معاملہ تو ہو چکا، اس پر عمل درآمد بھی کل سے شروع ہو چکا، لیکن یوکرین میں لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے اقتدار سنبھالنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جنگ بھی بند ہو جائے گی۔ اب اس دعوے پر عمل درآمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یوکرین کو جدید اسلحہ اور فنڈز کی فراہمی معطل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے ممکنہ ایگزیکٹو آرڈرز میں ایک یوکرین کی جنگ بندی کا بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو آرڈرز ٹرمپ سائن کریں گے ان میں امریکی کیپٹل ہل حملے سے متعلق بھی ایک بہت اہم آرڈر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ ہار گئے تھے تو ٹرمپ نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے حامیوں سے یہ گزارش کی تھی، ان کو ایک احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا کہ سب کے سب کیپٹل ہل چلیں، اور ٹرمپ کے بہت سے سپورٹرز کیپٹل ہل پہنچ گئے تھے، وائٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے اور ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا تھا، ان پر مقدمات چلے تھے اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن پر مقدمات ابھی بھی جاری ہیں۔ تو نو منتخب صدر اس حملے میں گرفتار اپنے حامیوں کو معاف کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر سکتے ہیں، جنہیں 4 سال قبل 6 جنوری کو اس حملے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حکم نامہ دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا وہ درآمدات پر محصولات بڑھانے سے متعلق ہے۔ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکہ کے بڑے تجارتی شراکت داروں سے درآمدات پر محصولات لگانے کا وعدہ کر چکے ہیں، اور اب اس وعدے کو، اس دعوے کو پورا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ چین، میکسیکو اور کینیڈا جیسے ممالک کی مصنوعات پر مزید ٹیکس عائد کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ برکس ممالک کو لے کر بھی کسی ایک آرڈر پر دستخط کر دیے جائیں۔ برکس ممالک ایک عرصے سے ڈالر کے متبادل نئی کرنسی متعارف کرانے کا سوچ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی معیشت کے تحفظ کے لیے برکس ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ڈالر کی متبادل کرنسی لانے کی کوشش کی تو وہ ان ممالک کی اشیاء پر 100% ٹیکس عائد کر دیں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ میک امریکہ گریٹ، میک امریکہ گریٹ اگین اینڈ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر ہی آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کی ملک بدری ٹرمپ کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے پہلے دن امریکہ کی تاریخ میں مجرموں کی ملک بدری کا سب سے بڑا پروگرام شروع کریں گے۔ صدر بائیڈن کی امیگریشن پالیسی اب پلٹنے والی ہے۔ اس وقت لاکھوں تارکین وطن غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان غیر قانونی تارکین وطن میں وہ لوگ جو جرائم میں ملوث ہیں انہیں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ ایگزیکٹو آرڈرز میں ایک ایگزیکٹو آرڈر ایسا بھی ہے جو لاکھوں تارکین وطن پر امریکی سرزمین تنگ کر سکتا ہے، اور اگر یہ حکم نامہ جاری ہو گیا تو غیر قانونی تارکین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے بھی آئندہ امریکی شہریت کے حقدار نہیں رہیں گے۔ امریکی شہریت کے حصول کے لیے ان بچوں کے والدین کو اب امریکہ میں اپنے قیام کی قانونی حیثیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا تھا وہ بائی برتھ امریکن نیشنل ہوتا تھا، چاہے اس کے والدین غیر قانونی طور پر ہی امریکہ کیوں نہ آئے ہوں۔ لیکن اب معاملہ ایسا نہیں ہے، اس قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور عین ممکن ہے کہ اس ایگزیکٹو آرڈر پر بھی ٹرمپ آج ہی دستخط کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ جس پر صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر متوقع ہے وہ ہے خواتین کے کھیلوں میں ٹرانسجنڈر مردوں کی شرکت پر پابندی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک خواتین کے کھیلوں میں مرد، چاہے وہ ٹرانسجنڈرز ہی کیوں نہ ہوں، ان کی شرکت کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔
لہٰذا وہ مستقبل کے لیے خواتین کے کھیل میں ٹرانسجینڈرز کی شرکت اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ تمام وفاقی قوانین معطل کر سکتے ہیں جو پروڈکشن کاسٹ میں اضافے کا سبب سمجھے جاتے ہیں۔ ان قوانین کی معطلی سے اشیاء کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ 78 سالہ ٹرمپ نے سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن کے جن ایگزیکٹو آرڈرز اور اقدامات کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے ان میں پیرس ماحولیاتی معاہدہ، جوشم ایندھن کی پیداوار پر پابندیاں ہٹانا اور تیل کے لیے گھریلو کھدائی میں توسیع شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ ہی وہ واحد صدر ہیں جو اپنے پیش رو کے ایگزیکٹو آرڈرز کو معطل کریں گے۔ ان سے پہلے صدر بائیڈن نے بھی اپنے پہلے دن 9 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے تھے اور ان میں سے 6 ایگزیکٹو آرڈر ایسے تھے جن میں انہوں نے اپنے پیش رو یعنی کہ ٹرمپ کے فیصلوں کو پلٹنے کا حکم دیا تھا۔ بائیڈن نے پہلے ہفتے میں 22 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے تھے جن میں سب سے اہم سمندری علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش پر پابندی کا حکم نامہ شامل تھا۔ ٹرمپ اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس حکم نامے کو واپس پلٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک جو کہ 170 ملین سبسکرائبرز رکھتا ہے امریکہ میں، وہ امریکہ میں بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے امریکیوں میں شدید تشویش پائی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ کمیونسٹ پروپیگنڈا ہے اور ہمارے لوگوں کو اس میں جکڑا جا رہا ہے، لوگوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، اور ایک جو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ ایک جنگ ہے جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس کو پریٹیکسٹ بنا کر ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ ٹک ٹاک کو بحال کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ٹک ٹاک کو بند کیا گیا، ایک اور ایپلیکیشن جس کا کہ نام ریڈ نوٹ ہے اور وہ بھی چائنیز ہے، اس کی ڈاؤن لوڈ نہ جانے کتنے گنا بڑھ گئی اور وہ امریکہ میں ڈاؤن لوڈ ہونے والی سب سے بڑی ایپلیکیشن بن گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ریڈ نوٹ ایپ کا جو چائنیز مینڈرن میں نام ہے، اس کا نام دا لٹل ریڈ بک بنتا ہے، اس کی لٹرل ٹرانسلیشن۔ دا لٹل ریڈ بک وہ ایک سرخ کتاب تھی جو کہ سن 1966 سے سن 1976 تک ماؤ زے ڈنگ کے جو ان کا کلچرل ریولوشن تھا اس کے دوران ہر چائنیز کی جیب میں ہوتی تھی۔ اس کتاب میں کمیونزم کے اصول بیان کیے گئے ہوتے تھے، چائنا کی ہسٹری اس سے ایکسرپٹس تھے، چاہے وہ کنفیوشیس ہو ان سے لے کے اور چیئرمین ماؤ کے مختلف ان کے اقوال زرعی اس میں محفوظ تھے، اور وہ ہر نوجوان کے بوڑھے کی جیب میں ہوتا تھا، اور وہ لوگ اس زمانے میں چائنا میں اسے چیک بھی کیا جاتا تھا۔ تو وہ لٹل ریڈ بک جو تھی وہ دراصل کمیونزم کی ایک گائیڈ لائن تھی، موٹیویشنل بہت بڑا سورس تھا وہ لٹل ریڈ بک، اور بیسیکلی وہ لٹل ریڈ بک چیئرمین ماؤ کی اور کمیونزم کی علامت بن گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس یلغار کو وہ روکنا چاہ رہے تھے ٹک ٹاک پر بین لگا کر، الٹا چیئرمین ماؤ کی دا لٹل ریڈ بک پر مبنی ایک ایپ پورے امریکہ میں سب لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی، اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ لوگ مینڈرن کو سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کلچرل انویژن وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی الٹی ہو گئی۔ اسی وجہ سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے ذہانت کا اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر سے پابندی ہٹا لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹک ٹاک کے ساتھ کوئی ایک پروفٹ شیئرنگ ماڈل کی بھی بات کی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والا وقت بہت دلچسپ ہونے والا ہے، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں نیور اے ڈل ڈے۔ آئی تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی ناٹ اے سنگل ڈل ڈے in next 4 years as long as Trump is in the White House, he's in the Oval Office and he is at the helm of affairs۔ بہرحال زندگی بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جیسے جیسے چیزیں انویل ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے، آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔